بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج کرام سے درخواست ہے کہ وہ اچھی طرح ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ حج کے صرف اور صرف 5 دن ہیں: 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ۔ ہر ایک دن کے بارے میں اب تفصیل میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ 8 ذی الحجہ کو آپ نے 3 کام کرنا۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ احرام باندھنا ہے۔ اور احرام کہاں سے باندھا جائے گا؟ احرام اسی ہوٹل سے باندھا جائے گا جہاں آپ کا قیام ہے۔ آپ کا قیام عزیزیہ کی بلڈنگ میں ہے، آپ وہیں سے احرام باندھ لیں گے۔ آپ کا قیام کسی ہوٹل میں ہے، آپ وہاں سے احرام باندھ لیں گے۔ یہ پہلا کام ہے۔ اور دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے ظہر سے پہلے مینا میں حاضر ہونا ہے۔ اور اس میں آپ کو یہ تھوڑی سی تفصیل عرض کر دوں۔ عام طور سے مینا کے لیے سواری جو ہے وہ رات ہی کو آ جاتی ہے، تو آپ رات ہی کو یعنی 7 اور 8 کی جو درمیانی رات ہے، عام طور پہ رات ہی کو سفر کرا دیا جاتا ہے اور حاجیوں کو منتقل کر دیا جاتا ہے مینا۔ تو اس لیے اگر آپ کو وہ مینا منتقل کریں رات کو تو آپ احرام رات ہی کو باندھ لیں گے۔ اگر وہ صبح آپ کو منتقل کریں تو آپ احرام جو ہے وہ صبح باندھ لیں گے، لیکن ظہر سے پہلے وہ آپ کو بہر صورت مینا منتقل کر دیتے ہیں۔ تو یہ 2 کام ہو گئے، پہلا احرام، دوسرا مینا منتقل ہونا۔ اور تیسرا کام ہے 4 نمازیں ادا کرنا: ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ 8 تاریخ کی یہ چاروں نمازیں آپ نے مینا کے اندر ادا کرنی ہیں۔ لیکن جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ عام طور سے وہ رات کو مینا منتقل کر دیتے ہیں، تو اگر آپ کو رات کو مینا میں منتقل کر دیا گیا تو آپ فجر بھی وہیں ادا کریں گے، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی۔ اس طرح آپ کی 5 نمازیں وہاں ہو جائیں گی۔ آپ کو 4 نمازوں کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے یا 5 کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، یہ آپ نے مینا میں 8 تاریخ کو ادا کرنی۔ اگلا دن آ گیا 9 ذی الحجہ کا۔ 9 ذی الحجہ کو آپ 4 کام کرنے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، چونکہ آپ مینا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ نے فجر کی نماز مینا میں ادا کرنی ہے۔ لیکن میں یہاں بھی یہی گزارش کروں گا کہ عام طور پہ جو آگے عرفات جانا ہوتا ہے رات کو منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو رات کو منتقل کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو رات کو منتقل وہ نہیں کر رہے تو فجر کی نماز آپ مینا ادا کریں گے۔ یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے ظہر سے پہلے عرفات پہنچنا ہے۔ آپ ظہر سے پہلے عرفات پہنچیں گے اور عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز آپ ادا کریں گے۔ تو آپ ظہر اور عصر کی نماز عرفات کے اندر ادا کریں گے۔ سورج غروب ہونے کے بعد، مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد آپ عرفات سے نکلیں گے۔ تو یہ 2 کام ہو گئے۔ ایک فجر آپ نے مینا میں ادا کی اگر ٹائم ہو، اگر آپ کو رات کو عرفات منتقل کر دیا تو کوئی بات نہیں۔ دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے ظہر سے پہلے عرفات میں پہنچنا ہے اور سورج غروب ہونے تک عرفات میں رہنا ہے۔ ظہر عصر آپ نے عرفات میں ادا کرنی ہے۔ تیسرا کرنے کا کام 9 ذی الحجہ کو یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے عرفات سے نکل کر مزدلفہ پہنچنا ہے۔ مزدلفہ عام طور سے پہنچتے تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس لیے آپ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی عشاء کے ٹائم میں ادا کریں گے۔ چاہے آپ کو 10 بجے پہنچے 10 بجے ادا کریں گے، 9 بجے پہنچے 9 بجے ادا کریں گے، 11 بجے پہنچے 11 بجے ادا کریں گے۔ آپ رات کو 2 بجے پہنچتے ہیں مزدلفہ تو آپ جو ہے وہ 2 بجے نماز ادا کریں گے۔ تو اس لیے آپ یہ ذہن میں رہے کہ 9 تاریخ کو آپ نے 4 کام کرنے ہیں۔ مینا میں فجر پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے عرفات آ جانا ہے، وہاں آپ نے ظہر سے پہلے پہنچنا ہے، مغرب کے بعد تک وہاں رہنا ہے، مغرب کے بعد عرفات سے نکل کے آپ نے مزدلفہ پہنچنا ہے، اور مزدلفہ جب آپ پہنچ جائیں گے وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں آپ نے اکٹھے ادا کرنی ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو آپ نے جو ہے وہ 4 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ مزدلفہ سے کنکریاں لے لیں۔ آپ کنکریوں کا انتظام کر لیں، چونکہ بعد میں انتظام مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کنکریاں جو ہیں وہ کم سے کم آپ جو ہے وہ 49 کنکریاں یہ آپ نے لینی ہے، کیونکہ ہر حاجی کم سے کم 49 کنکریاں جو ہے وہ مارتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 70 کنکریاں 70 کنکریاں مارتا ہے۔ تو آپ 49 سے کچھ زیادہ 50 52 55 کے کوئی ایک آدھ گر جائے تو آپ جو ہے وہ کنکری اٹھا لیں، اور کنکریاں چھوٹی اٹھائیں، جتنا ایک چنے کا دانہ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، بڑے پتھر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے 10 ذی الحجہ کو کہ کنکریاں اٹھانی ہے کم سے کم 49۔ دوسرا کرنے کا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے نماز فجر مزدلفہ میں ادا کرنی ہے، فجر کے بعد دعا کرنی ہے۔ نمبر 3 کام آپ نے کرنا ہے کہ مینا آ جانا ہے، مزدلفہ سے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد دعا کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ مینا آ جائیں گے۔ چوتھا کام آپ نے کرنا ہے کہ ایک شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، باقی 2 شیطانوں کو وہ کور کر دیتے ہیں۔ ایک شیطان اس دن جو ہے وہ صرف کھلا ہوتا ہے، کھلے کا مطلب کہ اس کو کور نہیں کیا جاتا قناتیں لگا کر، تو اس ایک شیطان کو، ایک جمرے کو آپ جو ہے وہ 7 کنکریاں ماریں گے۔ اور 5واں کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ قربانی کرنی ہے۔ اور 6واں کام یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے احرام کھول دینا ہے، حلق کروا لینا ہے۔ آپ جو ہے وہ اپنے بال کٹوا لیں گے، آپ جو ہے وہ گنج کروا لیں گے، آپ جو ہے بال چھوٹے کروا کے قصر کروائیں، حلق کروائیں، آپ نے احرام کھولنا ہے۔ لیکن میرے بھائیو یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کسی وجہ سے قربانی لیٹ ہو جائے، کسی وجہ سے آپ حلق نہ کروا سکیں، قربانی آپ کی 11 تاریخ کو ہو رہی ہے، تو آپ حلق والا کام قربانی کے بعد چونکہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ کی قربانی لیٹ ہے تو آپ حلق کا کام 11 کو بھی کر سکتے ہیں، اللہ معاف کرے زیادہ دن لگ جائیں تو 12 کو بھی کر سکتے ہیں۔ آپ حلق جو ہے وہ تبھی کریں گے جب آپ کی قربانی ہو۔ 11 تاریخ کو آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو آپ نے مینا کے اندر قیام کرنا ہے، آپ اللہ اللہ کریں، ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، اللہ سے دعا کریں، نمازیں ادا کریں، نوافل ادا کریں، اللہ اللہ کریں۔ ایک تو آپ نے قیام جو ہے اپنا مینا کے اندر رکھنا ہے۔ اور دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے تینوں جمرات پہ کنکریاں مارنی ہیں ظہر کے بعد۔ آپ ظہر کے بعد کنکریاں ماریں، عصر کے بعد ماریں، ظہر کے بعد جو ہے وہ کنکریاں آپ ماریں گے۔ اور دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے ظہر کے بعد، اور اگر ظہر کے بعد آپ کنکریاں نہ مار سکیں تو عصر کے بعد آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، اور ہر شیطان کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اس طرح 21 کنکریاں جو ہیں وہ آپ نے مارنی ہیں۔ اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ جو جمرات ہیں یعنی شیاطین جن کو کہا جاتا ہے، جن کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہاں 4 منزلہ جو ہے وہ بن گئی ہے جگہ جہاں جو ہے وہ کنکریاں ماری جا سکتی ہیں۔ اس لیے آپ سہولت کے ساتھ پہلی منزل پہ جا سکیں، دوسری پہ، تیسری پہ، جو بھی راستہ حکومت نے آپ کو دیا ہو اور جس راستے سے آپ جا رہے ہوں، سہولت کے ساتھ آپ انشاءاللہ کنکریاں مار سکتے ہیں۔ 12 تاریخ کو آپ نے جو ہے وہ پھر 3 کام کرنے ہیں۔ ایک تو ظہر سے پہلے تک آپ کا قیام مینا میں رہے، وہاں آپ اللہ اللہ کریں، ذکر اللہ کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں۔ اور ایک جو ہے آپ نے ظہر کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں، تینوں شیاطین کو 7 کنکریاں، 21 جو ہے 21 کنکریاں آپ نے مارنی ہیں۔ اور تیسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ واپس اپنی بلڈنگ پہ تشریف لے آئیں گے۔ البتہ اگر اللہ تعالی ہمت عطا کرے تو آپ واپس مینا چلے جائیں، اور 13 کو آپ صبح جو ہے وہ فجر کے بعد کنکریاں مارتے ہوئے اپنی بلڈنگ میں آ جائیں۔ اگر آپ حضرات ہمت کر لیں 13 تک وہاں قیام کریں تو اور بھی اچھا ہے، لیکن اگر آپ 12 کو کنکریاں مارنے کے بعد اپنی بلڈنگ پہ آنا چاہیں تو بلڈنگ پہ تشریف لا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کے حج کے تمام افعال جو ہیں الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں، لیکن ایک بہت اہم چیز رہ گئی ہے، اور وہ چیز ہے طواف زیارت۔ ایک طواف آپ نے کرنا ہے، وہ طواف آپ 10 کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کی مغرب سے پہلے آپ وہ طواف کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو سہولت کا ٹائم، چونکہ گروپ کے ساتھ انسان نے سفر کرنا ہوتا ہے، گروپ والوں کی جو رائے ہو، جو سہولت کا ٹائم ہو، آپ جو ہے وہ 10 کو بھی کر سکتے ہیں، آپ رات کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، پھر 11 اور 12 کی درمیانی رات کو بھی کر سکتے ہیں، اور 12 کو مغرب سے پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں، صبح بھی کر سکتے ہیں، شام بھی کر سکتے ہیں، دوپہر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے جب طواف زیارت کرنا ہو، آپ مینا سے نکلیں گے، نکل کے آپ جو ہے وہ مکہ مکرمہ پہنچیں گے، اور مکہ مکرمہ میں آپ نے 10 کو، 11 کو، 12 کو، ان 3 دنوں میں سے کسی بھی دن ٹائم نکالنا ہے اور نکال کر ایک طواف کرنا ہے۔ اس طرح آپ کے حج کے تمام افعال جو ہیں وہ ادا ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقبول حج کی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔